بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوالنامہ سنو ٹی وی پر۔ میں ہوں بیرسٹر احتشام امیر الدین۔ خبریں آج کی دو تین ہیں۔ ایک تو یہ کہ حکومت نے پہلے ہی انکار کر دیا تھا مذاکرات سے، عمران خان نے جو مذاکراتی ٹیم تشکیل دی تھی اس کے جواب میں، لیکن آج پرائم منسٹر صاحب کا ایک ٹویٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ مذاکرات سیاسی عمل کا کلیدی جز ہیں جو جمہوریت کے ارتقاء میں اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تاریخ ایسے سیاسی اور آئینی کامیابیوں سے بھری پڑی ہے جب سیاسی قائدین مذاکرات کی میز پر بیٹھے اور قومی امور پر اتفاق رائے قائم ہوا۔ تاہم یہاں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ انتشار اور جلاؤ گھیراؤ پھیلانے والے ایسے لوگ جو خود کو نام نہاد سیاستدان کہلواتے ہیں مذاکرات کے اہل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ شہباز شریف صاحب کا آج ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے صاف صاف عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی سے مذاکرات کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف میں ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ جاری ہے، اور میں آپ سے عرض کروں کہ جہانگیر خان ترین صاحب بھی سیاسی طور پر بہت فعال ہو چکے ہیں، بھرپور انٹری دے چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں ان میں بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مثال کے طور پہ علی محمد خان آج رہا ہوئے تھے جیل سے، اس کے فوری بعد ان کی گرفتاری دوبارہ ہوئی۔ شہریار افریدی صاحب رہا ہوئے تھے جیل سے، اس کے فوری بعد ان کی گرفتاری دوبارہ ہوئی۔ شاہد خاقان عباسی کیا کہتے ہیں اس ساری صورتحال کے حوالے سے، گرفتاریوں کے حوالے سے، سیاسی جماعت کے خاتموں کے حوالے سے؟ ذرا سنیں۔ کوئی کسی جماعت کو نہیں ختم کر رہا۔ اگر کوئی جماعت اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتی ہے تو میں اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ جس ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی، جہاں الیکشن چوری ہوں گے، وہاں پر یہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ بوجھ ہمیں برداشت کرنے پڑیں گے۔ دوسرا، اسد عمر صاحب آج کیونکہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں انہوں نے پیش ہونا تھا، تو جب وہ وہاں پر گئے تو کچھ رپورٹرز نے، صحافیوں نے ان سے سوال پوچھے، وہ کیا تھے اور انہوں نے جواب کیا دیا، یہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔ خان صاحب سے ملنے جا رہے ہیں آپ؟ فی الحال تو دہشت گردی کی عدالت جا رہے ہیں، چلنا ہے کہ آپ نے تو آپ بھی آ جائیں ساتھ۔ پلان کیا ہے؟ خان صاحب سے ملنے جائیں گے یہاں سے جب فری ہو جائیں گے؟ پلان ہے دہشت گردی کی عدالت میں جانا، پہلے اپنا کیس تو بکتے ہیں۔ سر پی ٹی آئی کے جو عہدے چھوڑے، افسوس ہے تو فی الحال دہشت گردی عدالت اور اس سے آپ کے لیے ایک بڑی عزت تھی پبلک میں، آپ کی پارٹی میں، تو آپ بھی اس مشکل وقت میں خان کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ آپ بھی فیصلہ کر لیں بھائی جان، ایسے کچھ نہیں کہہ سر آپ اپنا موقف دے دینا۔ میرا موقف عوام کے پاس موجود ہے۔ جو ایک امپورٹنٹ کل کی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ سپریم کورٹ میں لگا ہوا وہ کیس ہے آڈیو لیکس تحقیقاتی کمیشن کے حوالے سے، جس کو سٹے کر دیا تھا کمیشن کی پروسیڈنگز کو، اور اس میں جو جج صاحبان ہیں ان میں سے 3 ججز کی موجودگی پر حکومت نے اعتراض اٹھا دیا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے درخواست بھی دائر کر دی ہے۔ ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے سپریم کورٹ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کیا کہا آج، یہ بھی سنیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ کے ساتھ کنفرنٹیشن نہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہاؤس جو ہے عدلیہ کی عزت کرے، لیکن جناب والا جب چیف جسٹس کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ عدلیہ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی، ہمارا جو ٹرائیکاٹمی کا پرنسپل ہے اس میں کوئی بھی ادارہ دوسرے کسی ادارے کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، اور وہ ایپلیکیبل ہے عدلیہ کے اوپر بھی۔ وہ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، وہ پارلیمنٹ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے۔ پارلیمنٹ کی کوک سے جنم لیا ہوا ہے آئین نے۔ میرے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا تعارف کراتا ہوں۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ہیں سردار لطیف کھوسا صاحب، سابق گورنر پنجاب ہیں، سینئر قانون دان ہیں۔ کھوسا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ JUIF کے رہنما حافظ حمداللہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ شعیب شاہین صاحب، سابق صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، ہمارے ساتھ ہوں گے۔ عارف چوئی صاحب ماہر قانون ہیں، ہمارے ساتھ ہوں گے۔ حمداللہ صاحب، اگر میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں، مذاکرات نہیں عمران خان سے ہو سکتے، کسی صورت نہیں ہو سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ احتشام بھائی۔ دیکھیے، مذاکرات سیاست کا بنیادی مرکز، بنیادی نقطہ، اور سیاست نام ہے مفاہمت کا، مذاکرات کا، گفت و شنید کا۔ سیاست میں مذاکرات کے اور گفت و شنید کے دروازے بند نہیں ہوتے، لیکن یہاں ماحول کچھ اور ہے۔ وہ یہ کہ جو کچھ ایک ہے صورتحال 9 مئی سے پہلے، ایک ہے 9 مئی کے بعد۔ 9 مئی سے پہلے کیا مذاکرات نہیں ہوتے رہے؟ کوalition حکومت جو وفاق میں ہے، ان کے نمائندے اور PTI کے نمائندے آپس میں 2-3 سیشن ان کے مذاکرات کے ہوئے۔
اگر پی ڈی ایم حکومت یا حکمران اتحاد یا پیپلز پارٹی PMLN JUI یہ مذاکرات کے حق میں نہیں ہوتے، البتہ JUI کا تو ایک الگ موقف تھا، پی ڈی ایم حکومت اور حکمران اتحاد مذاکرات کے حق میں نہیں ہوتے تو پھر یہ 3-4 سیشن مذاکرات کے کیسے ہوئے؟ تو لہٰذا میرے خیال میں JUF تو پہلے بھی مذاکرات وہ تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ JUI کا اپنا ایک موقف ہے، وہ آج بھی وہی ہے۔ میں مجموعی اتحاد کی بات مذاکرات سے اتنا زیادہ کیوں ریلکٹنٹ؟ اب آئی ہے 9 مئی کے بعد ہمارے موقف کی تائید ہوئی۔ نہیں، 9 مئی سے پہلے کیوں ریلکٹنٹ؟ وہ اس لیے کہتے تھے کہ جو کچھ 9 مئی کے بعد یہی ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ پارٹی ہے نہیں، یہ سیاسی پارٹی نہیں ہے اور یہ جمہوری پارٹی نہیں ہے، یہ پاکستان کی سیاست میں ایک غیر ضروری اضافہ ہے، کیونکہ 126 دن کے دھرنے میں ان کی سیاست تشدد کی سیاست تھی اور گالی کی سیاست تھی، سیود نافرمانی، مارو مرو جلاؤ اور گراؤ۔ عصمت جنیجو سے لے کر جو 18 اور 19 گریڈ کا آفیسر تھا، ڈی چوک پر ان کو مارا پیٹا، تو کیا بننا چاہیے سیاسی جماعت کا پھر؟ پولیس اسٹیشن آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعت تھی نہیں؟ میری بات کیا تھا؟ مطلب کہ 2.25 کروڑ ووٹ انہوں نے 2018 میں لیے ہیں۔ میں جواب دیتا ہوں آپ کو، تو اس لیے ہم نے کہا اس کی ماضی کو دے کر اقتدار میں یہ تھا، میں چوروں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، میں ڈاکوؤں سے ہاتھ ملاؤں گا، اس کے مطابق زرداری بھی چھوڑتا، بلاول بھی چھوڑتا، نواز شریف بھی چھوڑتا، شہباز شریف بھی چھوڑتا، مولانا بھی چھوڑتا، جتنی بھی اپوزیشن میں جماعتیں تھیں یہ سارے ڈاکو بھی تھے، لٹیرے بھی تھے، ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ قومی ایشوز آئے تھے جیسے GB کا ایشو، کشمیر کا ایشو، کرونا کا ایشو، قومی سلامتی کا ایشو، یہ وہ جو آپ کو یاد ہے 26 فروری کو جو ابھینندن کا وہ ہوا، اس ایشو پر کسی بھی ایشو پر عمران خان نے اپوزیشن سے ایک بیٹھک بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ آپ کے DGIS ہے اس میں بیٹھے ہیں، آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف بیٹھے ہیں، تو یہ اس وجہ سے اب آپ کہتے ہیں مذاکرات نہیں، میں اس کی ذہنیت آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بندہ سیاسی آدمی نہیں ہے۔ اب آئیے سانحہ 9 مئی کے بعد، جب سانحہ 9 مئی ہوا، اگر یہی 9 مئی GHQ پر حملہ، جناح ہاؤس پر حملہ، کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ، ریڈیو اسٹیشن پر حملہ، ایمبولینس سے بیمار اور مریضوں کو اتار کے حملہ، قومی املاک کو نقصان پہنچانا، یہ حملے اگر یہ TTP کرتے تو آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ پھر بھی آپ کہتے کہ مذاکرات ہونی چاہیے، پھر تو آپ یہی کہتے کہ قانون سخت سخت کارروائی کریں ان کے خلاف۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آج وہ سیاسی پارٹی نہیں رہی، وہ ایک شدت پسند پارٹی رہی، وہ ایک انتہا پسند پارٹی رہی۔ اگر زیارت میں پوری پارٹی آپ کہتے ہیں کہ شدت پسند ہے، میرے سوال کا جواب بھی دے دینا، پوری پارٹی شدت پسند ہے یا پوری پارٹی نام ہے عمران خان کا؟ نہیں، وہ 2 کروڑ ووٹ 2018 میں دلیل دیتا ہوں اس کا، میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ جو کمیٹی مذاکرات کر رہی تھی وہ کمیٹی کے اراکین سے آپ پوچھئے، ابھی خواجہ سعد رفیق سے آپ پوچھئے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اتفاق تک پہنچ گئے، لیکن اگلے دن عمران خان نے مذاکرات کو ویٹو کیا، سب کو کہا کہ آگے نہیں جانا ہے آپ نے، 14 مئی کو ہی فیصلہ کرنا ہے کہ انتخابات چلیں میں ذرا کھوسا صاحب سے ان کا موقف لیتا ہوں اس کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں جی ان سے مذاکرات ہو نہیں سکتا، آپ نے سن ہی لیا ہے۔ میں ایک بات میں کھوسا صاحب سے ایک معذرت چاہتا ہوں، ایک بات جی مجھے یہ بتائیے، قوم سوال پوچھتی ہے، کیا زیارت ریزیڈنسی، جناح ریزیڈنسی پر جو حملہ آور ہوا، حملے کو دہشت گردی، حملہ آور کو دہشت گرد، لاہور میں اگر جناح ہاؤس پہ حملہ ہوتا ہے تو حملہ آور سے مذاکرات دہشت گرد کیوں نہیں؟ حملے کو دہشت گردی کیوں نہیں؟ اس کو احتجاج کیوں؟ یہ مجھے بتائے۔ دہشت گردی تو کہا ہے، اس پہ کیسز بھی ہو گئے ہیں، چل بھی رہے ہیں، پھر مذاکرات نہیں ہو سکتے، پھر دہشت گرد سے مذاکرات۔ اچھا چلیں آپ کا موقف ہے نا، کھوسا صاحب سے مجھے پوچھنے دیں۔ جی کھوسا صاحب، جناح ہاؤس پر حملہ ہوا بہت قابل مذمت ہے، کور کمانڈر ہاؤس پہ جہاں بہت قابل مذمت ہے، وہ دہشت گرد ہیں۔ جنہوں نے پاکستان کے آئین ہی کو توڑ دیا ہے وہ کیا ہیں؟ جنہوں نے پورے جناح کے پاکستان کو تباہ کر کے اس کیفیت پہ لا کے آج کھڑا کر دیا ہے کہ آج پاکستان میں پاکستان کے لیے پاکستانیوں کا پاکستانی کہلانا شرمندگی کا باعث دنیا ساری میں بن رہا ہے۔ جو ہماری ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو پاکستان میں اس وقت ہو رہی ہیں، آپ دنیا کے کسی جو ہے اس میں چلے جائیں، آپ کے جو ہے نہ صرف جس طرح سے کنگز پارٹی بنائی جاتی ہے اور جس طرح سے کنگز پارٹی توڑی جاتی ہے، عمران خان کو بھی بنایا تھا جنہوں نے، اب وہ توڑ رہے ہیں۔ اب جو ہے ترین صاحب کو لا کے ایک کنگز پارٹی بن رہی ہے،
یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے سیاستدانوں کو کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جمہوریہ، کسی کو ہم محب وطن کا سرٹیفکیٹ بنا دیتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بتائیں پاکستان آج کے سال کیا یہ پاکستان کی سرزمین اس سرزمین بے آئین نہیں ہے آج؟ کیا 2/3 پاکستان میں نہ تو ہم جمہوری کو حق دینا، ووٹ کا حق دینے کو تیار ہیں، نہ ہم 2 پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اسمبلیوں کا، عوامی اسمبلی بنانے کا حق دینے کو تیار ہیں، نہ وہاں حق کے حکمرانی عوام کو دینے کو تیار ہیں. 2/3 پاکستان کا جنہوں نے حشر کیا ہے ان سے نہ پوچھیں پی ڈی ایم کی جو اس وقت حکومت ہے، کیا وہ پھر دہشت گرد نہیں ہے؟ اگر عمران خان دہشت گرد ہے تو پھر یہ پی ڈی ایم کیا ہے جنہوں نے آئین ہی کو دھجیاں اڑا کے، ضیاء الحق تو چلیں ڈکٹیٹر تھا، اس نے کہا یہ آئین کیا ہے، کاغذ کے چند پرزے جوتے کے نوک پہ رکھ کے جو ہے اڑا دیا، بکھیر دیا. پی ڈی ایم کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے بھی تو جوتے کے نوک پر رکھ کے آئین کو جو ہے اڑا دیا. اور عدلیہ کی تضحیق جس طرح سے اس حکومت نے، پی ڈی ایم کی حکومت نے کی ہے، آج جو ماشاءاللہ شبھ خیالات خواجہ آصف صاحب فرما رہے تھے وہ بھی سننے لائق ہیں. اپنے من پسند اگر جج بٹھا دیں اور فیصلہ کروا دیں تو ٹھیک ہے، اگر کمیٹی اپنی من پسند بنا کے ایک جو ہے آڈیو لیکس کی بنا دی ہے وہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے. حالانکہ آج تک پریسیڈنس میں کبھی نہیں ہوا ہے کہ کسی سپریم کورٹ کے سٹنگ جج اور 2 صوبوں کے چیف جسٹس بنا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پوچھے ہوئے کبھی اس طرح سے کمیشن بنائی جائے، آج تک نہیں ہوا اور آئندہ بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا. پاکستان میں آئین کی بالادستی چلے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے؟ دیٹ از دا وے فارورڈ. دیکھیں مذاکرات کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے یار. اگر ہم مذاکرات بھائی نہیں کریں گے تو پھر آپ کسی اور طاقت کو، قوت کو آپ مدعو کر رہے ہیں، بلکہ وہ تو طاقت آلریڈی جو کنگز پارٹی بن رہی ہے. کنگز پارٹی یہ کنگز پارٹی ہی ہے. ہاں تو اور کیا ہے، کنگز پارٹی ہے. میرا خیال ہے بلاول صاحب پہ بھی بڑی شفقت ہو رہی ہے. بلاول صاحب کی شفقت دیکھیں میں تو خلاف ہوں. جو وفا نہیں کر سکتا وہ تو انسان ہی نہیں ہے، انسان ہی نہیں ہے وہ. اگر یہ جس طرح سے آپ لوٹے بنا کر اور ٹرن کوٹ بنا کر اور ویلکم کرتے ہو، جبکہ آپ ان کو بغل گیر ہو کر اپنی فولڈ میں لے لیتے ہو، بھائی یہ ڈیپوٹیشنسٹ ہیں، یہ وہ اڑتے پرندے ہیں ڈیپوٹیشنسٹ جو اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں واپس چلے جاتے ہیں. ان کو جہاں ڈیپوٹیشن میں بھیجا جائے یہ اسی طرف جو ہے ماشاءاللہ جاتے ہیں. ابھی تک کیوں نہیں سمجھ آ رہا سیاستدانوں کو؟ آج عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، کل کسی اور پارٹی کے ساتھ یہی ہوگا. کل آپ کو لگتا ہے کہ ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آیا کیا وجہ ہے پھر. حالانکہ سبھی کے ساتھ ہو چکا. بھٹو کو پھانسی دی گئی، اس وقت ساری پارٹی چھوڑ گئی. مصطفیٰ کھر گیا، مصطفیٰ جتوئی گیا، اس وقت کوثر نیازی گیا، سارے گئے. ایک این پی پی بن گئی، نیشنل پیپلز پارٹی بن گئی. مصطفیٰ جتوئی کو پرائم منسٹر بھی بنا دیا گیا. کھر صاحب کو جو ہے واٹر اینڈ پاور کا فیڈرل منسٹر بنا دیا گیا. ان کو وزارتیں دے دی گئی. پیپلز پارٹی کو کرش کر دیا گیا. لیکن کیا پیپلز پارٹی ختم ہو گئی؟ اس وقت بھٹو کو پھانسی دے کر لوگوں کے دلوں کی آواز دھڑکن بن گیا. آج بھی بھٹو اس طرح زندہ ہے. رانی شہید بے نظیر بھٹو. یہ لیاقت علی خان سے شروع ہوا سلسلہ. تو کیا اس طرح سے آپ پارٹیاں بنانے، اس طرح سے پارٹیاں کو ختم کرنے، -1 کے فارمولا کو. اسی طرح نواز شریف کی 2/3 تھی، 2/3 تھی نواز شریف صاحب کے پاس. صحیح. اور اس کو نواز شریف کی پارٹی کو یہ جو کل قانون بنا ہے، اس سے نواز شریف صاحب کی واپسی کا راستہ کھل سکتا ہے کہ نہیں کھل سکتا؟ ذرا آپ کا کیا اس کے اوپر؟ دیکھیں کیا ہی اس لیے یہ قانون تو پرسن اسپیسیفک ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ قانون کو اس کسوٹی پر لے کر آئیں، آئین کی کسوٹی پر، تو یہ 1 سیکنڈ نہیں لگتا اس کو اڑا کے پرے مارے گی جب بھی یہ جوڈیشل اسکروٹنی میں جائے گا. آپ آرٹیکل 188 کی ترمیم کر رہے ہیں، آپ آرٹیکل 184(3) میں ترمیم کر رہے ہیں. کیا آئین میں آپ ترمیم اس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اور نام اس کا دیا ہے ٹو امپاور دا سپریم کورٹ اینڈ میک اٹ مور پاورفل اینڈ افیکٹو. او بھائی، and enlarge the jurisdiction. enlarge the jurisdiction. کیا بات ہے. لیکن اس میں جو 60 دن والا ہے، 60 days from the original order ریویو پٹیشن، تو مجھے لگتا ہے وہ نواز شریف صاحب اس سے استفادہ نہیں کر سکتے. 60 days کی اس میں سیکشن 6 لمیٹیشن کا جو سر نہیں، وہ ایک آخری شک ہے. اس سے پہلے کی شک پڑھیں
کہ all previous اس سے پہلے کی 5 ہے آپ کے پاس چھوٹا سا اس وقت تو نہیں ہے لیکن وہ سیکشن 5 جو ہے اس میں ایک پروویزو تو ہے لیکن نہیں پرووائزو نہیں ہے. سیکشن 5 بڑا کیٹیگوریکلی کیٹر کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ریٹروسپیکٹیو افیکٹ ریٹروسپیکٹیو ہے بٹ دیٹ ریٹروسپیکٹیو افیکٹ از لمیٹڈ ٹو 60 days. ہاں تو وہ آج جو میری 60 days فرام دی انفورسمنٹ آف دس ایکٹ فرام دی انفورسمنٹ آف دس ایکٹ 60 days تک فرام دی پروناؤنسمنٹ آف دی اوریجنل آرڈر. نہ وہ اگلی شک ہے. وہ انہوں نے جو 6 ہے تو اس شک اگر وہ شک موجود ہے اسی ایکٹ میں کہ فرام دی پروناؤنسمنٹ آف دی اوریجنل آرڈر ود ان 60 days you have to file the review petition which means that Mian Nawaz Sharif could not. No. So how can he سر نہیں جو ہے وہ ریٹروسپیکٹیو افیکٹ دیتا ہے سیکشن. وہ کہتے ہیں کہ لیکن اس ریٹروسپیکٹیوٹی کو ریگولیٹ 6 کر رہے ہیں. نہیں 6 انڈیپینڈنٹ ہے ٹو اسٹارٹنگ فرام دی پروملگیشن. اوپر کل سے کنفیوژن ہے. بہت سارے وکلا یہ کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں اور کچھ یہ کہہ رہے ہیں بہت سارے جو آپ کہہ رہے ہیں. نہیں اب وہ بڑا کلیئر ہے. لیکن یہ بات اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے جو بات آپ نے کہی ہے کہ پرسن اسپیسیفک کہ اگر یہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگا 100,000 کانسٹیٹیوشنل ریمیڈی آپ تھرو این ایکٹ آف دا پارلیمنٹ پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں وہ آئین سے متصادم سمجھیں گے تو یہ بھی اسٹرائک ڈاؤن. پھر کھڑے ہو کر خواجہ آصف صاحب بڑے بانگے دوہل وہاں تقریر کرتے ہیں کہ ہم سوورن ہیں, ہم نے جنم دیا ہے سپریم کورٹ کو بھی, اور پھر یہ اپنے آپ کو دیکھیں سوورنٹی کا کانسیپٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے نیچے عوام کا ضرور ہے, لیکن جہاں ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہاں سوورن کانسٹیٹیوشن از سپریم کانسٹیٹیوشن. میں ذرا عارف چوئی صاحب کو, شعیب شاہین صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ اچھا عارف چوئی صاحب یہ فرمائیے گا, 1 منٹ ہے بریک پر جانے سے پہلے آپ اپنا کامنٹ دے دیں مذاکرات کے حوالے سے, اس کے بعد پھر آگے میں آپ سے سوال کرتا ہوں. مذاکرات کسی صورت میں کرنا چاہتے ہیں کہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن والا فارمولہ جو عراق میں امریکہ نے آزمایا تھا وہ اس پہ عمل درآمد ہو چکا ہے, اور انہیں اس طرح کی اس ایک سب سے بڑی بات جو ہے سیاسی. چوئی صاحب میں ایک بریک لے لوں, معذرت I have to cut you here, there is a fix, let me take a break, I'll come back, اس کے بعد پھر آپ سے گفتگو کرتے ہیں بریک پر. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. عارف چوئی صاحب بتائیے گا سر, مذاکرات کے حوالے سے آپ کچھ کہہ رہے تھے, اور دوسرا پھر قانونی طور پہ یہ جو حکومت کی طرف سے ایک درخواست گئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 3 جج صاحبان اپنے آپ کو ریکیوز کر لیں کل کی پروسیڈنگ سے جو آڈیو لیکس کے حوالے سے ہے, اس پہ آپ کا کیا قانونی موقف ہے؟ میں پہلی جو بات کر رہا تھا پہلے اسے مکمل کرنا چاہوں گا. جو میں نے عرض کیا تھا کہ بنیادی طور پر یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کبھی بھی اس معاملے میں دوسری رائے نہیں رکھتی تھی, ایک ہی رائے تھی کہ الیکشن میں نہیں جانا, اور ایسی صورت میں الیکشن میں نہیں جانا جب الیکشن میں جو پی ٹی آئی ہے وہ بھی اور عمران خان اسی طرح موجود ہوں اپنے اس بیانیے اور اسی پاپولرٹی تو پر عمل درآمد کرنے کے لیے وہی آزمایا گیا ہے, اور اس پہ جب درآمد ہو رہا ہے تو وہ آج مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھتے ہیں تو کم از کم یہ ماننا پڑے گا کہ الیکشن کے لیے غیر جانبدار الیکشن کمیشن ہو, اس کے علاوہ پی ٹی آئی جو ہے وہ واپس چلے جائے اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر وہ بدل جائے تاکہ آئندہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ غیر جانبدار بنے. ایسی ساری باتیں انہیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ان کے سر پر ہے, وہ پاکستان کے اندر جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں گے, اور وہ اپنے انداز کی ساری قانون سازی کر رہے ہیں, اور اپنے انداز سے وہ انٹیمیڈیٹ کر کے کورٹس کو وہ اپنا نظام چلا رہے ہیں. تو یہ مذاکرات کی طرف تو ان کے جانے والی بات جو ہے کہ سب کو سمجھ آتی ہے کہ وہ مذاکرات جو ہے وہ کیوں اس سے کیوں گریزاں ہیں. اور دوسری بات جو آپ نے سوال فرمایا تھا کہ یہ جو ریکیوز کرنے والی بات ہے, دیکھیں یہ اگر چوائس ان کا دے دیا جائے تو یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ یعنی انہوں نے تو چوائس پہلے کا کہا ہوا ہے. شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ آپ ہاؤس پہ کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب آپ ہمارے کیس ان لوگوں کے پاس لگائیں جو ہمارے حق میں فیصلے کرتے ہیں, ان کے پاس نہ لگائیں جو ہمارے خلاف فیصلے کرتے ہیں. مطلب اگر آپ نے ان کی یہ مرضی ماننی ہے تو ساری زندگی انہیں تو یہی کچھ حاصل رہا ہے,
اور وہ چیز جو پیپلز پارٹی کو نہیں ملی انہیں ملی، یعنی تو اس لیے وہ آج اس یعنی فائدے سے بینیفٹ سے محروم نہیں ہونا چاہتے۔ انہوں نے جو کچھ کر دیا ہے عدلیہ کے ساتھ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیسٹر تھے، وہ سارے کے سارے اس میں وہ کامیاب رہے ہیں۔ عدالت جو ہے کسی میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ ان کو طلب کیا جا سکے، ان کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ وہ الیکشن قانون کی خلاف ورزی، آئین کی خلاف ورزی کر کے انہیں ہضم ہو چکی اب تک، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا وہ دباؤ ڈالیں گے، جتنا وہ اس طرح پریشرائز عدالتوں کو کریں گے تو وہ اس میں انہیں کامیابی رہے گی، حاصل ہوگی۔ اور دوسری بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ جی ان کی تو اپنے رشتہ دار کا معاملہ، اس سے زیادہ بدمزاقی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک خاتون کی ایسی گفتگو جو گھریلو خاتون ہے وہ کسی کے ساتھ یہ بات کر رہی ہے اور وہ آڈیو ریکارڈ ہوگی، ریکارڈ کرنے والے جو ہے وہ جو ذمہ دار ہے وہ باقاعدہ مجرم ہے جنہوں نے ریکارڈ کیا اور اس کو لیک کیا ہے۔ تو اس کے بعد اس طرح کی باتیں کر کے مقصد ان کا صرف یہ ہے کہ الیکشن والی بات بھول جائیں۔ الیکشن جو ہے وہ جب وقت آئے گا اس وقت بھی ہم آج بھی آپ دیکھیں کہ وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ واضح طور پر اعلان کر دے وقت پہ الیکشن جو ہے وہ ہو جائیں گے اور اس سے پہلے کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا۔ وہ اس لیے اسے چلانا چاہتے ہیں، نہ بات کرنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی وہ یہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ انصاف کر سکے۔ ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیجیے گا ذرا حافظ صاحب، لاسٹ ٹائم جب اس چیز کا امکان تھا کہ سپریم کورٹ ہو سکتا ہے انتخابات کے حوالے سے کوئی ایسا آرڈر ایشو کرے جس میں توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز ہو پرائم منسٹر کے خلاف، تو آپ لوگوں نے دھرنا دے دیا تھا سپریم کورٹ کے باہر اور ایک مارچ کیا تھا، اور اس کے بعد تقریر ہوئی تھی کنٹینر پر کھڑے ہو کے مولانا نے مریم نواز صاحبہ نے۔ ابھی تو سپریم کورٹ نہیں یہ کچھ کر رہی، تو اگر کرے گی تو دوبارہ دھرنا دیں گے؟ دیکھیے، میں آپ کے اس سوال کے جواب سے پہلے میں 2-3 مختصر بات کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ کوثر صاحب نے کہا کہ 2/3 پاکستان بغیر الیکشن کے۔ اب آئین میں ایک آرٹیکل یہ ہے کہ 90 دن میں الیکشن۔ کیا الیکشن کرانے کے لیے صاف اور شفاف کا ہونا شرط ضروری ہے یا نہیں؟ تو جب ضروری ہے تو الیکشن کمیشن کہتے ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشن میں نہیں کرا سکتا، اور گزشتہ 4 سال کی لڑائی بھی آپ کے سامنے ہے، 126 دن کا دھرنا بھی آپ کے سامنے ہے۔ الیکشنز اب نہیں ہوں گے؟ میری بات تو سنیے نا، اگر اکتوبر میں ہوتے ہیں یہ صاف، یہ تو ویسے بہت ہی صاف ستھرے ہوں گے۔ اگر یہ اکتوبر کی بات کرتے ہیں پھر میں اکتوبر کی بات یہ تو 10 سال تک نہ کراؤ گے، شفاف نہیں ہونے، یہ تو کچھ زیادہ ہی صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ ضیاء الحق نے یہی کیا، ایسی صفائی ہوئی ہے کہ یہ کچھ زیادہ ہی صاف شام بھائی میری بات سنیں۔ ابھی کوثر صاحب نے جتنی بھی بات کی آپ نے ایک بار بھی ان کو انٹرپٹ نہیں کیا، آپ مجھے بار بار انٹرپٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس پہ اگر مجھے یہ بتائیے 90 دن ہو سکتا ہے کہ مجھے ان کی کسی بات سے اختلاف نہ ہو، آپ کو میں کراس کوسچن اگر کر دیا تو کمپیریزن نہ ڈرا کریں سر، میں نے ایک کر دیا بات کر دی۔ 90 دن کے الیکشن سے پہلے صاف اور شفاف الیکشن ہونا ضروری ہے یا نہیں ضروری؟ بولیں آگے، آپ بولیں، میں نہیں انٹرپٹ کرتا۔ یعنی وہ آرٹیکل ہے کہ 90 دن کے الیکشن کے لیے آپ کو صاف اور شفاف الیکشن کرانا کرے گا؟ یہ الیکشن کمیشن کرائے گا۔ اچھا، لیکن وہ اختیارات وہ کرا رہا ہے صاف مجھے بتائیے، یہ اختیارات جو الیکشن کمیشن کہتے ہیں وہ سپریم کورٹ نے لیے، تو کیا سپریم کورٹ الیکشن کمیشن ہے؟ اور یہ میں نہیں کہتا، الیکشن کمیشن نے خود نظر ثانی سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم خود الیکشنز کو کنڈکٹ کریں گے؟ الیکشن کمیشن، انہوں نے تو الیکشن کمیشن کو کہا کہ الیکشنز کروائیں۔ الیکشن کمیشن نے پھر نظر ثانی کیوں کیا کہ میرے اختیارات تو آپ نے لیے؟ وہ اس لیے کیوں بتائیں جی، آپ سے ملا، یہ کوئی بات نہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے 2/3 کی بات کرتے ہیں، مردم شماری شروع ہے، خانہ شماری پر حلقہ بندی، کیا آپ 2 صوبوں کے انتخابات پرانے مردم شماری پہ اور آگے 2 صوبوں جنرل کا نئے پر، کیا یہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ، آپ نے عدلیہ کی تضحیق کی بات کی، کیا قاضی فیاض عیسیٰ سمیت جتنے بھی ججز تھے انہوں نے سوموٹو پہ جو سوال اٹھایا کہ انہوں نے 3 ججز پر مشتمل بینچ کی تضحیق کی؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے آئین میں ترمیم کی بات کی، 63A میں سپریم کورٹ کو اختیار ہے کہ وہ ترمیم کرے، کہ انہوں نے ووٹ کو گنا ہی نہیں، اور آئین کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پارٹی ڈسپلن سے خلاف ورزی کی، ووٹ تو گنا جاتا ہے، لیکن آپ نے کیا ووٹ بھی نہیں گنا جاتا، اس لیے پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنا۔ آپ نے آئین میں ترمیم کیسے کی؟ یہ تو پارلیمنٹ کا کام ہے، تو یہ تضحیق نہیں ہے، یہ اور کیا ہے؟ اب آئیے، میں آپ کی بات مانوں یا وزیر قانون کی بات مانوں؟ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے،
یہ جو قانون پاس ہوا، وزیر قانون سینٹ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اس قانون سے نہ ترین مستفید ہو سکتا ہے نہ نواز شریف مستفید ہو سکتا ہے. بس میں ویسے اس سے اتفاق یہ باتیں ہو گئی. جھوٹ بول رہے ہیں. اب آئیے، لیکن رانا ثناء اللہ نے پھر آج کیوں کہا ہے؟ دیکھیں نا کھوسا صاحب، حالانکہ مجھے وزیر قانون کی بات سر میری بھی تو بات، کوئی بات تو سن لیں. کھوسا صاحب کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس کی، مجھے کوئی ابہام نہیں ہے، مجھے اس سے اختلاف ہے. میں یہ بات جو اعظم وزیر تاڑر صاحب نے کہی ہے نا، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب یا ترین صاحب اس قانون سے استفادہ نہیں کر سکتے ہیں کم از کم. مطلب کہ اگر یہ قانون بن بھی جاتا ہے اور سپریم کورٹ اس کو سٹے نہیں کرتی، اسٹرائک ڈاؤن نہیں کرتی. لیکن آج رانا ثناء اللہ کا ایک سٹیٹمنٹ ہے اور وہ اسی قانون کی بنیاد پہ انہوں نے دیا کہ 15 دن کے اندر نواز شریف صاحب کی طرف سے نظر ثانی کی ایک درخواست دی جائے گی. تو وہ کیوں انہوں نے پھر دیا اگر وزیر قانون یہ کہہ رہا ہے؟ ایک بات صرف وہ نہیں، 250-300 بندہ آئے گا جنہوں نے میرا نہ ثناء اللہ صاحب اور وزیر قانون کی بات جب آتی ہے، آپ وکیل ہے، میں ایک وکیل نہیں ہوں، آپ ماہر قانون ہیں. آپ رانا ثناء اللہ صاحب کی بات سے زیادہ وزیر قانون کی بات، وہ بھی کہتا ہے میں وکیل ہوں، نہیں وہ وزیر قانون ہے، وہ بھی کہتا ہے آفیشیل اسٹیٹمنٹ اس کا ہے جو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے. جہاں تک آپ نے بات کی ایڈیولوجی کی، ایک ہی پارٹی کے دو بندے ہیں، ایک کچھ اور بات کر رہا ہے، دوسرا کس کی؟ دیکھیں نا، میں وزیر قانون کی مانتا ہوں، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اگلا پروگرام ہم کریں گے، حمداللہ صاحب ہوں گے، نواز شریف کی پٹیشن آئی ہے سپریم کورٹ میں حکومت کی نمائندگی وزیر قانون کرتا ہے، جوڈیشل کمیشن میں وزیر قانون کرتا ہے یا رانا ثناء اللہ کرتا ہے؟ اگر نواز شریف نے کی ریویو وزیر قانون کرتا ہے تو میں وزیر قانون کی بات مانتا ہوں، میں وزیر قانون کی بات مانتا ہوں. ایک بات. دوسری بات یہ آڈیولوجی کی بات آئی، اور اگر کل کو ہوگی پٹیشن تو نہیں، آپ تو چلیں وزیر قانون کل تو ہو گئی، نہیں اگر کل تو پھر کیا کریں گے؟ کل اگر پیٹیشن ہو گئی، بالکل جب ہو گئی پھر مجھے بلاؤ، پھر مجھ سے سوال کرو، میں جواب دوں گا. ابھی تو نہیں ہوئی ہے نا، ابھی تو نہیں ہوئی ہے. نہیں، پھر آپ سے کیا پوچھیں گے؟ پھر تو جو کرے گی سپریم کورٹ کرے گی، جب ہوگی پھر یو ٹرن ماریں گے. نہیں، جب ہوگی پھر مجھ سے سوال کریں. اچھا، میرا سوال دھرنے سے متعلق تھا جس کا آپ نے جواب نہیں دیا ابھی تک. دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سیاست میں اس کے ہم خلاف ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ فوجی اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ اسٹیبلشمنٹ جوڈیشلی اسٹیبلشمنٹ ہو، اس کے ہم خلاف ہے. میرے مطابق اب کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، اب کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں میرے بھائی، حکومت آپ کر رہے ہیں. نہیں، یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے، جب جیسے یہ پارلیمنٹ سے پاس ہوا، صدر نے دستخط ہی نہیں کیا تھا. قاضی فیاض عیسیٰ نے کہا کہ سوموٹو کیسز کا حوالے سے میں کسی قسم کی، حالانکہ اس کے پاس علیحدہ کیس تھا، میں اس کا حصہ نہیں بنتا. وہ بینچ ہی توڑ دیا انہوں نے. اب قاضی فیاض عیسیٰ کی ایک رائے یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو احترام دیتا ہے. ابھی تک قانون بنا ہی نہیں ہے، یہاں قانون بنا ہی نہیں ہے، اس کو سسپینڈ کیا گیا. قانون بنا ہی نہیں ہے، کیسے سسپینڈ کیا آپ نے؟ کیا یہ کوئی آئینی کام ہے؟ یہ آئینی اقدام ہے؟ حفظہ بل کا ہوا تھا. جو جوش خطابت ہے حافظ صاحب کہ قانون ابھی بنا ہی نہیں ہے. پہلے بنا تھا، آج تو بنا ہے نا، پہلے سٹے ہو گیا ہے، قانون ابھی بنا ہی نہیں. ان کے اپنے حفظہ بل کا کیا حال ہوا تھا؟ کیا وہ اس وقت افتخار محمد چودھری صاحب اور 16 جج جنہوں نے معطل کیا تھا بننے سے پہلے، وہ ٹھیک تھا؟ کس نے کہا کہ ٹھیک تھا؟ میں تو ماہر قانون نہیں ہوں، لیکن اس میں ایک اور نقطہ ہے، وہ مجھے پتہ نہیں ہے وہ کون سا نقطہ ہے، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا، میں اس کو بھی ٹھیک نہیں کہوں گا. اچھا، نہ کہ اس وقت بھی ٹھیک نہیں کہا. نہیں، دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کے خلاف ہے. وہ جوڈیشری ہو یا فوجی ہو. آج کیا ہو رہا ہے؟ وہ جوڈیشری ہو یا فوجی ہو. آج کیا ہو رہا ہے؟ ہاں، دونوں میں نے کہا. آج کیا ہو رہا ہے؟ جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ ہو یا فوجی اسٹیبلشمنٹ ہو. اچھا، دونوں کے خلاف. کیوں؟ بالکل خلاف ہے. اچھا، دیکھیے، پارلیمنٹ نے قانون پاس کی، کیا پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے؟ آئین کس نے؟ نہیں، سپریم نہیں ہے. آئین پارلیمنٹ کے وجود کے بعد آئین بنا ہے میرے بھائی، پارلیمنٹ کے بعد آئین بنا ہے. اللہ کی 73 کا آئین اس وقت بنا جب پارلیمنٹ تھا. پارلیمنٹ تھا، آئین نہیں تھا، لیکن پارلیمنٹ بنا پھر آئین بنا. تو پارلیمنٹ کے لیے خالق آئین ہے اور تمام اداروں کے لیے خالق پارلیمنٹ ہے. اپنی تخلیق اپنے خالق کے مجازی کے خلاف بغاوت کر رہا ہے. اچھا، بچے باپ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں. آپ کا جو پوائنٹ ہے نا وہ درست ہے اس حد تک کہ پارلیمنٹ اس حساب سے مطلب کہ
सुप्रीम है कि आइन का खालिक है। चाहे तो आइन को बदल सकती है, लेकिन 2/3 आइन अक्सरियत किसने बनाया है? 2/3 अक्सरियत से। मैंने बताया जो आपकी इस वक्त पार्लियामेंट है ना, बताया आइन किसने बनाया? इसके सामने आइन ज्यादा सुप्रीम है। आप आइन का कुछ नहीं कर सकते इस वक्त, क्योंकि आपके पास 2/3 अक्सरियत नहीं। बताइए कि अगर आपके पास 2/3 अक्सरियत हो, पार्लियामेंट आइन का खालिक है या नहीं, मुझे बताइए। ये तो नहीं है जो अभी बैठा हुआ है। ये क्यों नहीं वो है? तो 71 का पार्लियामेंट है ना। पार्लियामेंट तो है ना, लेकिन उसी आइन की बात उसने कितनी मेजॉरिटी से किया था, ये भी तो बताएं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये पार्लियामेंट नहीं बना सकती, ना बनाया है पार्लियामेंट ने। ये पार्लियामेंट तोड़ भी नहीं सकती इस आइन को। ये कहे आज के हम सेकुलर चाहते हैं, इस्लामी निजाम नहीं चाहते, कर सकते हैं? मान लिया, नहीं कर सकते। मान लिया नहीं कर सकता। एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। किसने कहा है सुप्रीम कोर्ट? 63 ए में तरमीम क्यों की? मैं सुन ले 63 ए आपने आइन क्या कह रहा है? एक बात बताए, आइन क्या कह रहा है? वोट गिना जाता है या नहीं? सुन तो लो, आइन क्या कहता है कि वोट गिना जाता है या नहीं? एक मिनट सब्र करें जरा। आइन क्या कहता है कि वो वोट जो टर्न कोट होता है, जो पार्टी के डिसिप्लिन के खिलाफ करता है, जिसको मेंबरशिप के से हटाया जाए, यानी उस पॉइजनस ट्री के फ्रूट्स जो है वो कायम रहे। एक मिनट मैं बताऊं, कत्ल करने लगा है वो, कत्ल जब तक हो नहीं जाता, क्या ये जो है आपको अख्तियार देता है कि आप उसको ना रोकें? तो मेरे ख्याल में तफसीली जवाब दीजिएगा। एक ब्रेक ले लूं, बिल्कुल ब्रेक के बाद वापस। बिल्कुल तसल्ली कराऊंगा। वेलकम बैक टू सवालनामा। एक तो खोसा साहब ने जो बात करनी है वो आप कर लीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का एक शॉर्ट सुनवा दूं, जिसमें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से बात कर रहे हैं, फिर उसको भी गुफ्तगू में शामिल कर लेंगे। दिखाइए। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगने जा रही है? नहीं, अभी तो इसके ऊपर कोई बहस व तमीज़ शुरू नहीं हुई, लेकिन अगर इसकी कोई अर्जेंसी या इसकी फौरी तौर पर ज़रूरत पड़ी तो उसका मशवरा भी कर दिया जाएगा, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो वो ये कह रहे हैं कि इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। आप वो बात मुकम्मल कर लीजिए, फिर इस पे भी। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, ये इंटरप्रिटेशन की बात है। अगर आपके हाथ में मैं बंदूक पिस्तौल देखता हूँ और आप मुझे गोली मारने लगे हैं, तो क्या कोई आकर उसको गोली मार के मुझे मरने दे और उसके बाद पिस्तौल हाथ से छीने? या अगर ये हो सकता है कि ये कत्ल को प्रिवेंट करे, वो बेहतर है। सो इंटरप्रिटेशन की बात है कि क्या जो अशखास नाअहल करार दिए जाएंगे कि ये वोट से, ये असेंबली की सीट से सुबुकदोश मुतसबर होंगे या हो जाएंगे, तो उसके वोट पर जो एक कभी फेल हो चुका है, यानी एक जहर के दरख्त के जहर के असरात, विच दे कॉल इट। आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने रीराइट नहीं किया ना? बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं। ये इंटरप्रिटेशन है उनकी कि फ्रूट्स ऑफ अ पॉइजनस ट्री, वो एक मिसाल है ना, फ्रूट्स ऑफ अ पॉइजनस ट्री हैव टू बी आल्सो इरेडिकेटेड सो दैट a complete justice is done। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 187 में भी एक अख्तियार है, अगर आपने जमहूरियत के इस ऐवान को आलूदगी से बचाना है, प्योरिटी लानी है, तो फिर जमहूरियत के उस ऐवान में जो गंद घोल दिया गया है उसको भी आपका लाजिम है। इसलिए कोई रीराइट, क्योंकि ये पता नहीं, मैं हैरान है। होता हूँ। ये इंटरप्रिटेशन की बात है। आपका राय मुख्तलिफ हो सकती है, मेरी राय मुख्तलिफ हो सकती है, हाफिज साहब की अपनी राय हो सकती है, लेकिन ये कहना कि कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट किया, इससे बड़ा गलत जो है तासर हो नहीं सकता है, ये फैला रहे हैं। क्योंकि वक्त की किल्लत है। मुझे 1 मिनट में ये फरमाइएगा कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बात हुकूमत कर रही है और बार बार कर रही है, हर थोड़े दिनों बाद ये भी कहती, अभी ये भी नहीं कहती कि फैसला हो गया, लेकिन ये कहते हैं खारिज इम्कान नहीं। देखें, एक तो ये देख रहे हैं कि हमने बड़ा बखेर दिया है इस पार्टी को, तोड़ फोड़ करके, तुम और टीवी पे 24 घंटे भरा हुआ है माफिया मांगने से और ये कहने से कि ये जो 9/11 का सॉरी जो 9 मई का जो वकूआ हुआ है, इसके बाद हम नहीं साथ रह सकते। कोई तो रो के कहता है मैं घर जा रहा हूँ, सियासत से किनारा कश हो रहा हूँ, और कोई कहता है मैं PTI को छोड़ रहा हूँ। ये इस इंतज़ार में है कि अगर ये शराज़ा बिखर जाता है और ये नब्ज़ देखते हैं कि अब हम जिंदा हो गए हैं या पीपल्स पार्टी PTI का क्रेज़ ख़त्म हो गया आवाम से, तो फिर ये नहीं करेंगे। वगरना ये
یہ عمل بھی کریں گے، اور یہ اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک بندیال صاحب جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، کیونکہ یہ الٹیمیٹ فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ نے کرنا ہے۔ یہ حکومت صرف جو ہے ڈیکلریشن دے سکتی ہے، اور اس کے بعد پابند ہے کہ یہ جو ہے سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجے اور ان کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ عارف چوئی صاحب، یہ بات تو درست ہے کھوسا صاحب جو فرما رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہوگا اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیکلیریشن دے سکتی ہے، تو بندیال صاحب اور اینی بڈی ایلس ایز دا چیف جسٹس آف پاکستان، پوری سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے بین ہونے کے چانسز آپ کو کتنے لگتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے اس حوالے سے؟ نہیں، بین تو بالکل نہیں ہوگی، لیکن ایک بات میں چونکہ ایک چیز کلیئر نہیں ہو سکی، بار بار یہ کہا گیا ہے کہ لا منسٹر نے یہ کہہ دیا کہ یہ اس کا اثر نہیں ہوگا، اس پہ اس کو جہانگیر ترین کو اور نواز شریف کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں بالکل ایک ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ساری موو تھی، ہمارے آسن بھون صاحب جو تھے وہ پریزیڈنٹ تھے سپریم کورٹ بار کے، انہوں نے تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ سپریم کورٹ بار کو اس طرح استعمال کرتے ہوئے اس فورم کو انہوں نے پیٹیشن فائل کر دی تھی سپریم کورٹ بار کی طرف سے کہ جناب یہ جو ہے نا، ایک تو نااہلی جو ہے وہ پرماننٹ نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 184(3) جو ہے اس میں اپیل پرووائڈ کی جائے۔ تو یہ چیز جو ہے آلریڈی موجود ہے، تو یہ ساری کی ساری لیجسلیشن جو ہے یہ ان کے نواز شریف کے لیے ہے، لیکن چونکہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ ایویڈنس آ جائے کہ یہ تو پرسن سپیسیفک ہے، اس لیے فلور آف دا ہاؤس پہ اس نے یہ کہا ہے وزیر قانون نے، ورنہ وزیر قانون تو اس طرح کے وزیر قانون بھی ہم نے کبھی نہیں دیکھے تھے جن کی کوئی رائے قانون کے مطابق نہیں ہے، اور جس طرح آئین اور قانون کی وہ وضاحت کر رہے ہیں، شاید اس سے زیادہ شرمناک وضاحت تو کسی اور نے نہ کی ہو۔ ٹھیک، اور پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاسبل نہیں ہوگا، آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کو انڈورس نہیں کرے گی ڈیکلیریشن؟ کروں آج تک ایسا ہو نہیں سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا انتہائی قدم آج 90 کی دہائی بھی نہیں ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو والا دور بھی نہیں ہے۔ اس وقت بھی جو پابندی لگائی گئی تھی نیب پہ، وہ پابندی کے باوصف، یعنی وہ بعد میں پھر NDP کے صورت میں آئی اور پھر PNP کی صورت میں آ گئی۔ بات یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری جو موو ہوگی یہ کاؤنٹر یعنی پروڈکٹیو ہو سکتی ہے ان کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے بھی نہ انٹرسٹ میں ہے، اور پوری دنیا میں جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے، یہ اس وقت اتنا پریشر دنیا کی طرف سے نہیں اماؤنٹ کیا گیا تھا جتنا اس وقت ہے۔ یونائٹڈ نیشنز تک اس چیز کو نوٹس دے رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہو رہی ہیں، خواتین کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور ایسے طبقات جو ولنریبل ہیں ان کے ساتھ اس 9 مئی کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ساری دنیا کی نظر میں ہے، اور میں نہیں سمجھتا۔ حافظ صاحب 30 سیکنڈ سے اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس دیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے، آپ نے پارٹی پر پابندی کی بات کی، میں تو نہ قانونی ماہر ہوں نہ آئینی ماہر، سیاسی طور پر کامنٹ کرتا ہوں۔ سیاسی طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر قانون اجازت دیتا ہے کسی پارٹی پر پابندی کی تو قانون کے مطابق کارروائی ہونا چاہیے۔ اگر فرض کرے قانون یہ کہتا ہے کہ یہ پارٹی سیاسی عمل میں نہیں بلکہ ایک دہشت گردانہ اور تشدد کی سیاست میں ان کی عمل اور دخل ہے، اس وقت قانون کیا کہتا ہے قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر قانون کہہ رہا ہے کہ پابندی ہونی چاہیے، پابندی ہونی چاہیے۔ اگر قانون کہتا ہے کہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، پھر پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ اصل ترجیح قانون ہے، قانون کی زبان کیا ہے اس کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ حافظ حمداللہ۔ بسم اللہ، میں کہتا ہوں 9 مئی کے نیچے سارے عوامی مسائل کو دفن کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے، پارلیمنٹ سے میں بنتی کرتا ہوں کہ اس جمہور کا سر وقت ختم ہو گیا۔ بہت بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا، آپ کا شکریہ پروگرام دیکھنے کا۔ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔